السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، بہت ساری خواتین کو سفید پانی کی شکایت ہوتی ہے، لکوریا، جو ایک بیماری ہے۔ اس مرض میں بہت ساری خواتین مبتلا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون اس مرض میں مبتلا ہے تو ایسی عورت کے لیے پاکی اور ناپاکی کا کیا مسئلہ ہے، نماز کا کیا حکم ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اس میں ایک دو باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے قبل لکوریا اگر بہت زیادہ نہیں ہے، کبھی کبھار یہ معاملہ پیش ہوتا ہے تو یہ فطری چیز ہے، جیسے کہ مردوں کو احتلام ہوتا ہے۔ اگر کبھی کبھار ہو جائے تو یہ فطری چیز ہے، لیکن اگر شدت اختیار کر جائے، بار بار احتلام ہونے لگے تو اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح خواتین بھی اگر اس مرض میں مبتلا ہیں اور یہ مرض شدت اختیار کر جائے تو اسے جسم کمزور ہوتا ہے۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ فوراً کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرے اور اپنی اس بیماری کا علاج کروائے۔ اس کو ہلکے میں بالکل بھی نہ لے، یہ تو ایک مشورہ تھا۔ اب اگر کوئی عورت اس مرض میں مبتلا ہے تو ایسی عورت کے لیے پاکی اور ناپاکی کا کیا مسئلہ ہے، نماز کا کیا حکم ہے، وہ نماز کیسے پڑھے گی، اس بارے میں ایک دو باتیں سمجھیے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ لکوریا کا جو پانی ہے نا، یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ پیشاب کی طرح ناپاک ہے مطلب کہ جسم کے جس حصے پر لگ جائے، کپڑے کے جس حصے پر لگ جائے، جسم کا اور کپڑے کا اتنا حصہ ہی ناپاک ہو جائے گا۔ اگر وضو تھا تو وضو بھی فاسد ہو جائے گا، یعنی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پانی کے نکلنے سے بھی وضو فاسد ہو جائے گا۔ اور کپڑے پر یا جسم پر لگ گیا تو کپڑے اور جسم کا اتنا حصہ ہی ناپاک ہو جائے گا، لیکن غسل کرنا یہ فرض نہیں ہوگا۔ غسل دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، جس طرح پیشاب کرنے کے بعد غسل کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ غسل کرنا نہیں پڑتا، وضو رک جاتا ہے صرف۔ اور اگر پیشاب جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو اتنا ہی حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اسے کبھی کبھار یہ معاملہ پیش آتا ہے یا کافی دیر کے بعد معاملہ پیش آتا ہے تو ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گی۔ نماز اس پر بہرحال فرض ہے، نماز نہیں چھوڑے گی۔ نماز کے لیے اسے دوبارہ کپڑے وغیرہ صاف کرنا پڑیں گے، ان کو پاک کرنا پڑے گا۔ جسم پر جہاں کہیں یہ پانی لگا ہے اس کو بھی اتنے حصے کو پاک کرنا پڑے گا۔ اور وضو تھا تو وضو بھی فاسد ہو گیا تو وضو بھی دوبارہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ نماز ادا کرے گی۔ تو یہ تو رہا مسئلہ اس خاتون کے لیے جسے کبھی کبھار یہ معاملہ پیش آتا ہے یا پھر کافی دیر کے بعد یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کو یہ مرض شدت اختیار کر جائے، یعنی اتنا زیادہ یہ مرض ہو جائے تو اسے نماز کا وقت ہی نہ ملے، اور اگر وہ کوشش بھی کرے تو وقت نکلتا جائے، اور چونکہ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ چکا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اور وہ وقت ہے وہ نکل رہا ہے اور طہارت حاصل کرتی ہے، اس کے بعد وہ نماز پڑھنے لگتی ہے، دوبارہ پانی خارج ہو جاتا ہے، تو ایسی عورت جسے وقت ہی نہ ملے، اتنا وقت بھی نہ ملے کہ وہ طہارت حاصل کر کے وضو کر سکے اور فرض نماز کو ادا کر سکے، یعنی فرض یعنی کہ ظہر کے 4 رکعت فرض، عصر کے 4 رکعت، مغرب کے 3 رکعت فرض، عشاء کی 4 رکعت فرض اور فجر کے 2 رکعت فرض، اگر اتنا بھی وقت نہیں ملتا اس کے بعد فرض ادا کر سکے، اس سے پہلے ہی دوبارہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے، تو ایسی عورت شرعی اعتبار سے معذور ہے۔ ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں وضو کرے، ایک نماز کے وقت میں کپڑے وغیرہ پاک صاف پہنے، جسم بھی پاک کرے۔ اس کے بعد اس نماز کے وقت میں جتنی مرضی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ اس کو دوبارہ اس وجہ سے وضو کرنے کی حاجت پیش نہیں آئے گی۔ اگر کسی اور وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو دوبارہ وضو کرے گی، لیکن اس وجہ سے یعنی اس پانی کے نکلنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی وہ ناپاک ہوگی، وہ نمازیں پڑھتی رہے۔
मसलन ज़ोहर का वक्त शुरू हुआ, इसने तहारत हासिल की, वज़ू किया और नमाज़ पढ़ती रही जब तक असर का वक्त दाखिल नहीं होता। जैसे ही असर की नमाज का वक्त दाखिल होगा तो अब इसका वज़ू टूट जाएगा और इसको दोबारा कपड़े पाक करने पड़ेंगे, जिस्म पाक करना पड़ेगा, दोबारा वज़ू करके फिर असर के बाद जितना वक्त है वो नमाज़ें अदा करती रहेगी। ये इस सूरत में है जब इतना ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाए कि इसे फ़र्ज़ नमाज अदा करने का भी वक्त न मिले। ऐसी औरत फिर शरई एतबार से माज़ूर है। इसके लिए हुक्म ये है, लेकिन अगर कभी कभार होता है या इतना वक्त मिल जाता है कि 1 घंटे के बाद हो रहा है, 20 मिनट बाद हो रहा है, आधे घंटे बाद हो रहा है, तो इतनी देर में वो नमाज अदा कर सकती है। तो ऐसी औरत हर बार वज़ू भी करेगी और कपड़े भी दोबारा चेंज करेगी, कपड़े भी साफ़ करेगी और जिस्म भी पाक करेगी। जहाँ पर ये पानी लगा है इस हिस्से को जो नापाक है उसे पाक करेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत सारी ख़वातीन इस वजह से नमाज़ छोड़ देती हैं, सुस्ती कर जाती हैं कि नमाज़ कैसे पढ़ें। नमाज़ को देखिए बिल्कुल भी मत छोड़ें, नमाज़ आपके ऊपर फ़र्ज़ है, नमाज़ आप नहीं छोड़ेंगे। अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया है तो मैंने बयान कर दिया है कि इसके लिए क्या हुक्म है। अगर बहुत कम है तो इसके लिए क्या हुक्म होगा वो भी मैंने बयान कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस क्लिप को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरी ख़वातीन भी इसे फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारी ख़वातीन शर्मिंदगी की वजह से इस तरह की शरई मसाइल नहीं जानती और फिर वो फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ती रहती हैं।